مودی اپنی ٹرم پوری کرنے سے پہلے بھارت کے 22 ٹکڑے کروا چکا ہو۔ آسام سے پہلے اس وقت اروناچل میں 2000 اسکوائر کلومیٹر چائنا وہ ایریا کیپچر کر چکا ہوا ہے۔ بارڈر کا جو 2000 کلومیٹر چائنا نے کور کیا ہے، 450 فوجی ان کا لاپتہ ڈکلیئر کیا۔ گوبر آریا اور یہ جو وہ گورو سوانی ہے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کرنا گودی میڈیا نے کہ نہیں وہ پاکستان کی جنگ میں چائنا نے اتنی ہیلپ نہیں کی تھی، ترکی نے دیا۔ اصل دشمن ہمارا ترکی ہے۔ دنیا پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کی اس وقت فین ہو چکی ہوئی ہے۔ اس وقت 19 بڑے گروہ ہیں افغانستان میں جو فعال ہیں۔ اب وہ حقانی گروپ کی بھی سپورٹ ان سے ہٹ گئی ہے۔ ملا عمر کے بیٹے بھی جو قندار والے ہیں وہ بھی ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ احمد شاہ مسعود والے گروپ کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے، پرشین بیلٹ کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے، آپ واہن والی بیلٹ کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے، آپ قندار والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو آپ 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بہت سارے افغانی اکاؤنٹس جو ہیں وہ دلی کے اور بامبے کے نکلے ہیں۔ پاکستان حملہ اس طرح چھپ کے کرے گا؟ پاکستان نے جب حملہ کرنا ہوتا ہے، اگر ان افغانیوں کو اگر خود پتہ نہیں تو یہ اپنے ابو سے جو ہمارے مشرق میں بیٹھا ہوا ہے ان سے پوچھ لیں۔ پاکستان جب حملہ کرتا ہے تو زور کا تھپڑ منہ پہ مارتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انفولڈ پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بھارت کے لیے کچھ بری خبریں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ افغانستان کا ایک پروپیگنڈا وہ ایکسپوز ہو چکا ہے۔ افغانستان کے صوبے میں جو حملے ہوئے ہیں، کیا واقعی میں وہ حملے ہوئے ہیں یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور حقیقت ہے؟ ناظرین، اروناچل پردیش کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیانیہ سامنے آیا ہے کہ اروناچل پردیش اب بھارت کا حصہ نہیں رہا۔ آسام میں جن زی کے احتجاج نے تباہی پھیر دی ہے۔ اس احتجاج کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، اور بھارت جو یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات خراب ہو چکے ہیں، اس میں کتنی حقیقت موجود ہے؟ آج ان تمام تر اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میسم رضا موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ بہت شکریہ جی۔ اچھا سر، سب سے پہلے آتے ہیں افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے صوبے خوست میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے حملے کیے، لیکن پہلے تو وہ کہہ رہے تھے زلزلہ آ گیا، تو اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افغانی جو ہے ان کا شروع سے ایک وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ آپسی لڑائی کو کبھی ختم نہیں کیا۔ اس وقت 19 بڑے گروہ ہیں افغانستان میں جو فعال ہیں، جن کے پیچھے پبلک بھی ہے، اور ان میں سے ایک گروہ ہے جو اس وقت عبوری حکومت کر کے قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے ساتھ 5 میجر گروہ جو تھے ان کو سپورٹ تھی، اور اب وہ حقانی گروپ کی بھی سپورٹ ان سے ہٹ گئی ہے۔ ملا عمر کے بیٹے بھی جو قندار والے ہیں وہ بھی ان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب ٹوٹل اس وقت جو ہے وہ ایک گروہ ہے جو اس وقت عبوری حکومت لے کے بیٹھا ہوا ہے، اور انتہائی متزلزل اور انتہائی کمزور اس وقت حکومت ہے افغانستان میں۔ اب ان کی ہمیشہ سے جو انسٹیبلٹی کی وجہ یہ آپسی لڑائی نہیں ہے۔ اس وقت واہن والے جو پٹی ہے اس کے اندر بھی they have lost the popularity، اور وہ بھی اب عبوری حکومت کے قبضے میں نہیں ہے۔ اوپر ہوسٹ میں اب جو لڑائی ہوئی ہے وہ بھی ان کے قبیلوں کی آپس میں جو ٹرانسفارمیشن ہے وہ اس کے سلسلے میں ہوئی ہے۔ واہن میں انہوں نے وہاں کا گورنر چینج کیا ہے، اور وہ جو آلریڈی گورنر تھا اس نے چارج دینے سے انکار کر دیا ہوا ہے، اور وہ اس وقت وہاں گریلا وارفیئر اس وقت ہیٹ پہ ہے۔ اب الزام لگانا کہ وہ ہوسٹ میں پہلے زلزلہ تھا، پھر پتہ نہیں کچھ اور تھا، پھر پاکستان نے حملہ کیا ہے، کیا پدی کا شوربہ۔ پاکستان حملہ اس طرح چھپ کے کرے گا؟ پاکستان نے جب حملہ کرنا ہوتا ہے تو اگر ان افغانیوں کو اگر خود پتہ نہیں تو یہ اپنے ابو سے جو ہمارے مشرق میں بیٹھا ہوا ہے ان سے پوچھ لیں کہ پاکستان جب حملہ کرتا ہے تو زور کا تھپڑ منہ پہ مارتا ہے، بتا کے مارتا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ مارتا ہے، اور دبنگ طریقے سے مارتا ہے، اور اس طرح مارتا ہے کہ جس کی زنزناہٹ جو ہے
وہ آج نومبر اب آ گیا ہے، مئی کا تھپڑ پڑا، نومبر تک وہ شان نکل رہی ہے، وہ بند ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے، نیوکلیر اسٹیٹ ہے، دنیا پاکستان کی ڈیفنس کیپیبلٹی کی اس وقت فین ہو چکی ہوئی ہے، اور پاکستان اس طرح کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت بغیر بتائے۔ دوسرا، آپ جب بھی انٹرنیشنل کوئی اس طرح کی آپ کراس بارڈر آپ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، تو پاکستان نے ہمیشہ اس میں تمام جو اس ریجن کے جو سیفٹی میئرز ہوتی ہیں اس کو منظور خاطر رکھا ہے، اور اس میں انٹرنیشنل قوانین کو بھی پاکستان نے پورے کا پورا ہمیشہ فالو کیا ہے۔ اور ایون کہ جب ہم نے 10 مئی کو انڈیا کے اوپر اٹیک کرنا تھا، تو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کا ایک قانون ہے کہ آپ نوٹیم جاری کرتے ہیں کہ ایئر سپیس یہ کمپرومائز رہے گی، بند کر دیتے ہیں۔ بند کر، وہ نوٹیم جاری کر کے پاکستان نے انڈیا کے اوپر اٹیک کیا تھا۔ تو ہم جب اٹیک کریں گے، میرے افغانی بھائیوں کو یہ ایک مشورہ ہے کہ کبھی مت سوچنا کہ پاکستان خاموشی سے چوری سے اٹیک کرے گا۔ پاکستان جس طرح وہ ہم پنجابی میں میلے جو ٹول بجا کے جائیدا نا، اسی ٹول بجا کے جا کے اٹیک کریں گے، اور پھر وہ اٹیک ہوگا، وہ پھر ایسے چوروں کی طرح جس طرح یہ دہشت گردی پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا جی۔ سر، ان کے طالبان کے جو سپوکس پرسن ہے ذبیح اللہ مجاہد، وہ بھی کچھ تصاویر شیئر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پاکستان نے حملہ کیا ہے، یہ اب نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ اتنی گھٹیا حرکت ہے، اتنے پیسو میئرز ہیں، اور میں اس ایک سو کالڈ عبوری حکومت کی ریاست سے کہ ایکسپورٹ پرسن سے یہ میں ایکسپیکٹ، یہ وہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی پرانے ٹینکوں کی تصویریں کھینچ کے پاکستانی ٹینک اوپر اس کو کاپی پیسٹ پاکستانی جھنڈا کر کے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ جھنڈا کبھی بھی کسی ٹینک کی بیرل کے اوپر نہیں لگا ہوتا۔ وہ کاپی پیسٹ کرنے والا بھی اتنا کوئی وہ تھکڑ تھا کہ اس نے بیرل کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگایا ہوا تھا، حالانکہ بیرل تو موسٹ ہیٹڈ پارٹ آف دا ٹینک ہوتی ہے، وہ تو ادھر کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ ایک دم وہ برن ہو جائے گی۔ تو انہوں نے ادھر جھنڈا لگا کے، تو وہ را کے اکاؤنٹس جو ابھی اللہ بھلا کرے ایلون مسک صاحب کا، جنہوں نے وہ ٹویٹر اکاؤنٹس کو بھی اوپن کر دیا ہے اس کی فاؤنڈیشن کو، تو ابھی بہت سارے افغانی اکاؤنٹس جو ہیں وہ دلی کے اور بامبے کے نکلے ہیں، جو خود طالبان جس کو ہینڈل کر رہے تھے۔ ایون وہ ویب سائٹ جس پہ وانا کے اٹیک کی انہوں نے انفارمیشن دی تھی اور جس میں اپریشیٹ کیا تھا، وہ بھی بامبے کا نکلا ہے۔ تو اب یہ کہاں منہ چھپاتے پھریں گے اور کس طرح یہ قائم رکھیں گے؟ اور ایک سو کالڈ جو اسلام کا کور انہوں نے لے لیا ہوا ہے، تو آئی تھنک دے آر انیبل ٹو ڈیفینڈ دیٹ۔ فیوچر کیا ہے سر پھر ان کا؟ کیونکہ ابھی ایک اور بحث چھڑ گئی ہے کہ افغانستان کے 5 ٹکڑے ہونے والے ہیں۔ دیکھیں، اب آپ جب کسی بھی خطے میں آپ سلوشن کا حصہ نہیں بننا چاہتے، آپ پرابلم کا ہی پارٹ رہنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ قدرت آپ کو ایلیمنیٹ کر دیتی ہے۔ سمندر کے اندر آپ گند پھینکیں، سمندر آپ کو موقع دیتا ہے کہ گند اٹھا لو، وہ تیرتا رہتا ہے تھوڑی دیر، اس کے بعد آپ سمندر خود بہت اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیتا ہے۔ زمین کے آپ اوپر کوئی چیز پھینکیں، زمین اس کو ڈائلیوٹ کر دیتی ہے۔ یہ ایک اللہ پاک کا نظام ہے جس نے یہ نیچر بنائی ہے۔ اسی طرح خطے میں بھی ظلم کا نظام خدا نہیں چلنے دیتا۔ آپ جب بدامنی کا سبب بنتے ہیں، آپ انسٹیبلٹی کا، اب نیبرز کے کیا حقوق ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نیبرز کے حقوق بتا رہے تھے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ وہ یہ کہیں نہ وراثت میں حصہ نہ اٹھا دیں۔ اب ہم ان کے نیبر ہیں، ہم، اور اس کے بعد باقی بھی ان کے نیبرز ہیں۔ سو ساری کی ساری جو انسٹیبلٹی ہے وہ افغانستان سے ہی کیوں آف شوٹ ہو رہی ہے؟ تو اب ایک قدرت کا نظام اپنا عمل میں لایا جائے گا، اور مجھے جو اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں، اور جو بہت سارے اور بھی اس کے نیبرنگ جو سٹیک ہولڈرز کنٹریز ہیں، ان کی تو بہت پرانی خواہش تھی پاکستان ہی
اس کے بیچ میں سب سے بڑی دیوار بنا ہوا تھا کہ افغانستان کو ایک یونٹ رہنا چاہیے. لیکن اگر اس طرز کے اوپر یہ دہشت گردی ایکسپورٹ کرتے رہیں گے اور آپسی اختلافات کو ختم نہیں کریں گے، احمد شاہ مسعود والے گروپ کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے، پرشین بیلٹ کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے، آپ واہن والی بیلٹ کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھیں گے، آپ کندھار والوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو آپ 5 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائیں گے. مطلب پاکستان ریزسٹنس کر رہا تھا لیکن وہ خود نہیں چاہتے اب پاکستان اس ریزسٹنس سے پیچھے ہٹ گیا. ہٹ گئے. پاکستان نے ان کو ایٹ دیئر اون چھوڑ دیا. سالو یور پرابلمس. ظاہر ہے آپ اگر پاکستان کے اوپر ہی دہشت گردی آپ مسلط کریں گے تو پاکستان آپ کی سوورنٹی کا کیسے اس میں رول پلے کرے گا؟ پاکستان ہیز آلویز بین ہیلپ فل ٹو افغان طالبان. پاکستان نے امریکہ کے ایگزٹ کے لیے دوحہ میں ان کا آفس کھولا. پاکستان نے ہمیشہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ہر لیول پہ. 3.2 ملین افغانی ہم نے گھسے پٹے پھٹے کپڑوں کے ساتھ لنگے لولے وہ جب آئے تو ہم نے ہوسٹ کیا ہے 5 ڈیکیڈز کے لیے. تو یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ہسٹری میں ایسی ہاسپٹیلٹی آپ کو نہیں ملتی جو پاکستان نے دی ہے. اچھا سر، پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کے حوالے سے بڑی تشویش ہے، خراب ہو گئے ہیں، کوئی دفاعی تعلق نہیں رہے گا، کوئی کوآپریشن نہیں ہوگی، کوئی ایکسرسائزز نہیں ہوں گی. تو یہ بھی ایک اسپیسیفک ہمارے پڑوسی ملک کی جانب سے ہی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑے اختلافات کوئی آ گئے ہیں، کوئی ناراضگی ہو گئی ہے بیچ میں. یہ چند دن پہلے انہوں نے ان کے کوئی معاملات چائنا کے ساتھ ایئر اسپیس کے ایشوز تھے، تو انہوں نے یہ گوبر آریا اور یہ جو وہ گورس سوانی ہے، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کرنا گودی میڈیا نے کہ نہیں وہ پاکستان کی جنگ میں چائنا نے اتنی ہیلپ نہیں کی تھی، ترکی نے دیا. اصل دشمن ہمارا ترکی ہے. انہوں نے چائنا کی کافی بتی اونچی کرنے کی کوشش کی، بٹ چائنا ہے اور پاکستان کے چائنا کے ریلیشن جو ہیں وہ اب ان چیزوں سے بیونڈ جا چکے ہوئے ہیں جو کسی ریلیشن کو افیکٹ کرتی ہیں. چائنا نے ان کو گھاس نہیں ڈالا. اس کے بعد جب چائنا سے گھاس نہیں ڈلا تو اب دوبارہ یہ ترکی کی طرف انہوں نے منہ کر لیا ہے کہ نہیں وہ چائنا نے ساری ہیلپ کی ہے، ترکی نے تو پاکستان کی کوئی ہیلپ نہیں کی. میرے نانا مرحوم کافی میری طرح تھوڑے ہیلدی تھے، اوور ویٹ بھی تھے، تو ان کو بلڈ پریشر بھی تھا، شوگر بھی تھا، تو اور وہ فوڈی تھے اور ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی رہے ہیں. بہت بڑا نام ملک فیض حسین سیالکوٹ سے، اور قائد اعظم کے بہت دستے راست تھے. جنرل موسیٰ نے جو اپنی کتاب لکھی جوان سے جرنیل، اس میں بھی ان کا ملک فیض حسین کا ذکر کیا ہے. بہت بڑے آدمی تھے، خدا گری کی رحمت کرے. تو ان کو شوگر بھی تھی اور بلڈ پریشر بھی تھا. تو جب کوئی میٹھا، کوئی گجریلا یا کوئی کھیر پکتی تھی تو کھانے لگتے تھے، تو وہ کہتے تھے ملک صاحب آپ کو تو شوگر، کہتے نہیں مجھے شوگر نہیں، مجھے بلڈ پریشر ہے. تو جب کبھی گوشت کھانے لگتے تھے جس دن، تو اس دن وہ کہتے تھے آپ کو بلڈ پریشر، کہتے نہیں مجھے بلڈ پریشر نہیں، شوگر ہے. یہ حال انڈیا کا اب ہو چکا ہوا ہے کہ جب چائنا کی بتی اونچی کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں پاکستان کی ہیلپ ترکی نے کی تھی. ارے بھائی، پاکستان کی ہیلپ ترکی نے کی، پاکستان کی ہیلپ چائنا نے کی. لبے لباب بین لے کہ پاکستان نے تمہاری بتی گل کر دی، اور اب اس بتی کو دوبارہ جلانے کے لیے تم جن ڈھکوسلوں کا سہارا لے رہے ہو وہ بھی سارے گل ہو چکے ہوئے ہیں. ایک طرف سر بھارت یہ پروپیگنڈا کر رہے تعلقات، تو بھارت کے اندرونی حالات خود وہ کوئی اور حالات بتا رہے ہیں. بغاوت شروع ہو چکی ہے، تحریکیں شروع ہو چکی ہیں، آسام کی صورتحال کافی خراب لگ رہی ہے اور بھارتی میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا سر. دیکھیں، آسام سے پہلے اس وقت اروناچل میں 2000 اسکوائر کلومیٹر جو ہے وہ چائنا وہ ایریا کیپچر کر چکا ہوا ہے. اور جب کوئی گودی میڈیا میں کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو مودی صاحب کہتے ہیں چپ 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 چپ، خاموشی سے مار کھاؤ. اچھا، وی آر ہیپی ٹو کہ، اور جب کسی نے ریزسٹ کرنے کی ادھر کوشش کی ہے تو ایون کہ بھارتی میڈیا نے، بھارتی فورسز نے، جو لوگ ادھر مارے گئے ہیں، جس نے کسی نے کوئی ایڈونچر کرنے کی، ہیرو بننے کی، وہ ایکچولی یہ اس میں ان کا بیڑا، انڈین فورسز کا بیڑا غرق کرنے میں انڈین موویز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. انہوں نے وہ جو آرٹیفیشل ہیروئزم شو کر کے، تو وہ بیچارے
نہ equipped ہے، نہ trained ہے، نہ professional ہے، نہ موٹیویشن ہے پیچھے. تو وہ بیچارے کچھ پاگل جو ہیں وہ جا آگے متھا دیتے ہیں پاکستان کو یا چائنا کو. تو وہ جو بندے مارے گئے ہیں ادھر بارڈر پہ، ان کو انہوں نے شہید تک ڈکلیئر نہیں کیا، انہوں نے لاپتہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اس وقت 450 بندہ اس بارڈر کا جو 2000 کلومیٹر چائنا نے کور کیا ہے، 450 فوجی ان کا لاپتہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. انہوں نے ان کی ڈیتھ بھی ڈکلیئر نہیں کی ہوئی کہ ان کو بینیفٹس دینے پڑیں گے، ان کو پھر جا کے ان کے گھر والوں کو کیا جسٹیفیکیشن دیں گے، شکست تسلیم کرنی پڑے. شکست تسلیم کرنی پڑے گی. تو بھائی اگر پروفیشنل فوج بنانی ہے تو شکست بھی پروفیشنلی آپ کو تسلیم کرنی پڑے گی. وہ غریب لوگ جو مارے گئے ہیں، ان کے غریب بچے ہیں گھر میں، ان کو بینیفٹس دو، ان کو پینشن دو. وہ اور اس طرح اگر آپ اتنی بڑی فوج لے کے بارڈرز کے اوپر بیٹھے ہو تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر امپیکٹ آئے گا اس طرح چیزیں چھپانے سے. مطلب پاکستان سے پٹائی کے بعد اب چائنا سے بھی بھارت کی پٹائی ہو چکی ہے اور اچھی خاصی پٹائی ہو چکی اور اب یہ دوسرا پارٹ، ہم۔ اس وقت جو جن زی کی آپ ہے نے آسام میں، اب جب آپ کا ابھی یہ جو جنریشن ہے نا، یہ اب جھوٹ کو اوپر چپ نہیں رہنے والی. سوشل میڈیا کی اچھی بات یہ ہے کہ اس نے لوگوں کو زبان دے دی ہے. جو ہتھیار انہوں نے پاکستان کے اگینسٹ یوز کیا تھا، وہی ہتھیار ان کے لیے خود وبال جان بن گیا. اب جو اور وہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں جو فرمایا ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ ایک جھوٹی تدبیر چلتے ہیں اور ایک اللہ اپنی تدبیر چلتا ہے، اور بے شک اللہ ہی بہترین تدبیر کرنے والا ہے. بے شک. انہوں نے جو ٹریپ پاکستان کے لیے تیار کیا تھا اور انہوں نے جو کلٹ کریٹ کرنے کی کوشش کیا تھا، 4680 جو میڈیا ہاؤسز انہوں نے بامبے میں بنائے، جو 3 شفٹوں میں کام کرتے تھے اور ہر شفٹ میں 3-3 ہزار بچہ کام کرتا تھا، جو صرف پاکستان میں ناامیدی پھیلا رہا تھا. اور اب وہی بچے ہیں جو اس وقت آسام میں آپ کے لیے عذاب بن کے کھڑے ہو گئے ہیں. اب آپ جواب دیں ان کو جا کے. امت شاہ بھی سر غائب ہو گیا. امیت شاہ غائب ہو گیا. میں تو خواہش مند ہوں کہ اگر تو مودی یہ اگلا الیکشن جیت گیا تو، اور مودی اپنی ٹرم پوری کرنے سے پہلے بھارت کے 22 ٹکڑے کروا چکا ہوگا. واہ سر، آپ نے بڑی پریڈکشنز کر لی. امید کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ عقل آ جائے مودی سرکار کو بھی، کیونکہ جتنے بھی ایکشنز ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے بھی پٹائی ہو گئی، چائنا سے بھی پٹائی ہو گئی، افغانستان میں بھی ایکسپوز ہو گئے. تو اگر ابھی بھی نیپال سے پٹ چکے ہوئے نیپال ہیں، سے بنگلہ دیش سے ایگزٹ کر چکے ہوئے ہیں، اس کے بعد سری لنکا سے یہ پٹ چکے ہوئے ہیں. آئی مین اونٹ تیری کون سی کل سیدھی. آپ کون سے نیبر کے ساتھ یو ہیو گڈ ٹرمز؟ نن. تو پھر آرگینیکلی آپ نے جو ہے وہ اب اپنا بریکیبل کی طرف جا رہے ہیں. چلیں سر، بہت شکریہ، آپ نے اتنے اہم ایشوز پر بات کی، اور یقین کرتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے آڈینس کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے افغانستان کے پروپیگنڈے کو لے کر، پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات کے لے کر، اور بھارت کے اندر جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کو لے کر، ان تمام طرح کے جوابات آپ کو مل گئے ہوں گے. اگر کوئی آپ کی رائے ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.